بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم یہ پڑھ رہے تھے کہ لفظ کا حقیقی معنی چھوڑ کر مجازی معنی مراد کیوں لیا جاتا ہے، کب مراد لیا جاتا ہے، اور اس میں سے چوتھا سبب حقیقی معنی کو چھوڑ کر مجازی معنی مراد لینے کا چوتھا سبب یہ دلالت متکلم۔ الرابع قد تترک الحقیقۃ بدلالۃ من قبل المتکلم۔ کبھی لفظ کا حقیقی معنی ترک کیا جاتا ہے، چھوڑ دیا جاتا ہے، اس وجہ سے کہ متکلم کی طرف سے اس بات پر دلالت موجود ہوتی ہے کہ یہاں حقیقی معنی مراد نہیں ہے۔ متکلم جو کلام کرتا ہے نا، اس کے کلام میں ہی دلیل اس بات پر موجود ہوتی ہے کہ یہاں اس کا کلام کا حقیقی معنی مراد نہیں ہے۔ متکلم کے کلام میں اس بات پر دلالت ہوتی ہے کہ یہاں لفظ کا حقیقی معنی مراد نہیں ہے بلکہ مجازی معنی ہے۔ کیا کہا؟ حقیقی معنی لفظ کا کیوں چھوڑ دیتے ہیں؟ متکلم کے کلام میں ہی اس بات پر دلیل موجود ہوتی ہے، اس کا انداز ایسا ہوتا ہے جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہاں لفظ کا حقیقی معنی مراد نہیں ہے بلکہ مجازی معنی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے فرمایا فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، جو چاہے ایمان لائے اور جو چاہے کفر کرے۔ اب یہ کلام کس کا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ حکیم ذات ہے۔ حکیم مطلب اس کے ہر حکم میں حکمت ہے، جو وہ فرمائے گا تو وہ صحیح فرمائے گا۔ تو کفر کا حکم کیا اللہ تعالیٰ دے سکتا ہے؟ کفر کا حکم اللہ تعالیٰ نہیں دے سکتا، کیونکہ اس کی حکمت کا تقاضا یہ ہے، اس کی شان عظیم کا تقاضا یہ ہے کہ وہ برے کام۔ اب کیا کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ حکیم ذات ہے، جو کام ہر اس کام کا حکم دیتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ جو کام صحیح ہو۔ برے کام کا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں دے سکتا۔ تو اس لیے یہ اللہ تعالیٰ جو متکلم ہے اس کلام کا، اس کی ذات کا تقاضا یہ ہے، اس کے کلام سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ وہ یہ جو فرما رہے نا کہ جو چاہے تو ایمان لائے، جو چاہے کفر کرے، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہاں پہ حقیقی معنی اس امر کا ہے۔ اس امر کا یہاں حقیقی معنی نہیں ہے کہ بے شک چاہو کفر کرو بھائی، اس کا حکم نہیں دیا جا رہا۔ امر کا حقیقی معنی کیا ہوتا ہے؟ جس کام کے کرنے کا حکم دیا گیا وہ کام کرنا واجب ہو۔ امر کے 16 معنی پڑے ہیں نا، ان میں سے حقیقی معنی کیا؟ اس کا وجوب۔ تو اس کا یہ معنی نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ حکم فرما رہا ہے تو یہ کام کرنا کیا ہے؟ کفر کرنا واجب ہو جائے گا اللہ تعالیٰ کے حکم سے، ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ متکلم کی ذات سے یہ ظاہر ہو رہا ہے، متکلم کی طرف سے جو کلام ہے اس سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ یہاں حقیقی معنی مراد نہیں ہے، کیونکہ وہ متکلم جو ہے وہ حکیم ذات ہے، اور حکیم ذات جو ہے وہ کبھی بھی کفر کا حکم نہیں دے گی۔ اس لیے یہاں حقیقی معنی اس کا مراد نہیں امر کا، یعنی وجوب والا معنی کہ کفر کرنا واجب ہے، یہ معنی مراد نہیں، بلکہ یہاں بطور تحدید اور ڈانٹنے کے لیے فرمایا جا رہا ہے کہ جو چاہے تو ایمان لائے، جو چاہے کفر کرے، آئے گا تو ہمارے پاس ہی نام پتہ کر لیں گے اس کا۔ جو 16 معنی آپ نے وجوب کے علاوہ پڑھے، ان میں سے یہ تحدید کا معنی یہاں مراد ہے۔ لیکن لکھا ہوا ہے بس یہاں امر کا حقیقی معنی وجوب مراد نہیں ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ حکیم ہے اور کفر کبھی ہے، اور حکیم ذات کبھی چیز کے کرنے کا حکم نہیں دیتا۔ اس لیے یہاں امر تحدید کے لیے ہے، اور ان الفاظ سے دھمکی دی جا رہی ہے، انہیں شدید عذاب سے ڈرایا جا رہا ہے، بلا کر کے دیکھ لو جو کر سکتے ہو بلا۔ تو اس لیے یہاں عامر کی حکمت کی وجہ سے، عامر حکم دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ذات کی حکمت کی وجہ سے صیغہ امر کی حقیقت امر پر دلالت کرنے کا معنی ترک کر دیا جائے گا۔ صیغہ امر کا حقیقی معنی پر دلالت کرنا، یعنی وجوب کے معنی پر دلالت کرنا، وہ یہاں مراد نہیں ہے۔ کیوں نہیں مراد؟ بدلالت من قبل المتکلم، متکلم کی ذات کی طرف سے دلالت موجود ہے۔ سمجھ آ گئی بات؟ والا هذا قلنا اذا وكل بشراء اللحم فان كان مسافرا نزل على الطريق فهو على المطبوخ وهو على المشوي وان كان صاحب منزل فهو على الني۔ کسی بندے نے کسی کو وکیل بنایا کہ مجھے گوشت خرید کے لیا، کس لیے بھیجا؟ گوشت خرید کے لایا۔ اب اس کا حقیقی معنی دیکھیں تو کیا معنی ہے بلا؟ کچا گوشت لے کے آ، لحم اس کو کہتے ہیں۔ لیکن کہتے ہیں کہ اگر بندہ سفر کر رہا ہے، سفر میں وہ کسی کو کہتا ہے پائی جی گڈی رکی جا گیا، پائی جی تو گوشت لے جائے، تو یہاں متکلم کا انداز بتا رہا ہے کہ یہاں کچا گوشت مراد نہیں ہے، کیونکہ سفر میں کچا گوشت کو کچھ نہیں کر سکتا، یہاں بھونا ہوا روسٹ مراد ہے۔
اور اگر اس نے گھر میں وہ حکم دے رہا ہے اسے کہ اسے وکیل بنا رہا ہے گھر سے کہ میرے لیے گوشت لے کے آ، تو وہاں کچا مراد ہے، متکلم کی دلالت بتا رہی ہے جی۔ وہ بھی لے جانا جو ہو سکتا ہے، لیکن اکثریت ایسا ہی ہے کہ وہ وہاں پہ اسے بھوک لگی ہے، آپ کی طرح سفر کر رہا ہے اور اسے عادت ہے ہر وقت کھانے کی، کچھ نہ کچھ منہ میں ڈالنے کی، کوئی پاپڑ مل جائے کوئی شے مل جائے، تو اس نے کہا چلو یہاں پہ بندہ جو ہے نا وہ روسٹ کر رہا ہے تو اس سے میں تھوڑی سی بوٹیاں لے لوں تو چلو سفر میرا صحیح گزر جائے گا۔ تو یہ اکثر یہ ہے، غالباً ایسا ہی ہوتا ہے کہ وہ پکی چیز مراد لے رہا ہے، کچی مراد نہیں لے رہا۔ مثلاً یہ تو چھولے لے دیں، اب چھولے وہ کچے تو کچھ نہیں کرے گا، وہ یا تو بھونے ہوئے ہوں گے تو یا ان کا سالن ہوگا جس کے ساتھ وہ کھائے گا، یا پھر راستے میں پکوڑے اور نان لے لیں گے، چلو تو ان سے روٹی کھا لیں گے۔ والا حاضہ کلنا، اسی صورت میں ہم نے کہا کہ جب کسی بندے نے وکیل بنایا گوشت کے خریدنے کا، اگر وہ جو متکلم ہے وکیل بنانے والا وہی متکلم موکل جو ہے، اگر وہ مسافر ہو اور اترا ہوا ہے راستے میں ٹھہرا ہوا ہے تو وہ فہوا، یہ جو حکم ہوگا نا یہ یا جو وکالت ہوگی علی المطبوخی پکے ہوئے گوشت پر ہوگی، او علی المشتری اور علی المشوی یا پھر بھونے ہوئے گوشت پر ہوگی۔ وَإِنْ كَانَ صَاحِبَ مَنْزِلٍ، اگر وہ جو وکیل بنانے والا جو موکل ہے وہ اگر گھر میں ہو تو فہو علی النِّیّۃ، تو مراد کچا گوشت ہے کہ وہ اسے منگوانا چاہتا ہے۔ یہاں ہر جگہ لحم کا حقیقی معنی مراد نہیں ہوگا بلکہ یہاں مجازی معنی مراد ہوگا، کب؟ مسافر کی صورت میں، جب وہ مسافر ہے تو جی ہوٹل میں بیٹھا ہے تو پھر بھی پکا ہوا ہی مراد ہے، تو اگرچہ اسے کہہ رہے گوشت لے آ جی۔ ومن هذا النوع یمین الفوری، اسی قسم میں سے ایک یمین فور ہے۔ مثال اذا قال تعال تغدى معي فقال والله لا تغدى، ينصرف ذلك للغداء المدعو إليه حتى لو تغدى بعد ذلك في منزل معه أو مع غيره في ذلك اليوم لا يحنث۔ ایک بندہ یہی ہوٹل پہ روٹی کھا رہا ہے، اس نے کہا تغدى معي، آ میرے ساتھ روٹی کھا، کسی کو کہا کہ میرے ساتھ روٹی کھا لو، وہ کہتا ہے اللہ کی قسم ہے میں روٹی نہیں کھاؤں گا، یا میں روٹی کھاتا ہی نہیں ہوں، تو یہ اس کی حالت یہ بتا رہی ہے کہ یہ ابھی کے کھانے پر کہہ رہی ہے، یمین الفور، ابھی فوری بات پہ قسم اٹھا رہا ہے کہ اس وقت میں کھانا نہیں کھاؤں گا۔ اگر وہ یہ نہیں کہ اس قسم کی وجہ سے ہمیشہ کہ اس پہ پابندی ہو جائے کبھی وہ روٹی کھائے ہی نہ، بلکہ اس سے مراد اس کی حالت متکلم کی کیا بتا رہی ہے کہ یہ یمین فور ہے، مطلب ابھی موجودہ وقت میں اس وقت میں کھانا تمہارے ساتھ نہیں کھاؤں گا۔ اوپر سے بندے ہمارے، ہم تو پاکستانیوں کی عادت ہے کہ نہیں جی نہیں بھوک لگے، نہیں اور رہن دے کیوں جناب کیوں ڈاڑھ کرنے اس سے، چلو دل تو نہیں سی چلو کھائی گنے پھر، تو وہ اوپر سے ذرا، تو وہ جو کہہ رہا ہے کہ میں نہیں کھاؤں گا، تو ہمارے ماحول میں تو خاص طور پر یہی مراد ہے کہ اس وقت نہیں کھاؤں گا، میں ابھی اون چاہ پی کے آئے، بھوک لگی ہوتا ہے ایسی اون چاہ پی کے آئے، کوئی چاہ گنجائش تو نہیں سی، پر چلو پھر آنے سندے رہنے واسطے چلو دو چار روٹیاں کھا ہی لیتے ہیں۔ اس کی مثال جب کسی نے کہا کہ آؤ میرے ساتھ کھانا کھاؤ اور اس نے کہا واللہ لا اتغدی، اللہ کی قسم میں کھانا نہیں کھاتا، تو یہ قسم رجوع کرے گی اس کھانے کی طرف جس کی دعوت دی گئی ہے۔ اگر اس نے اس کے بعد کھانا کھا لیا اپنے گھر میں اس کے ساتھ یا کسی اور کے ساتھ اسی دن کھا لیا تو پھر بھی اس کی قسم نہیں ٹوٹے گی، کیونکہ فوری کھانا ہی یہاں مراد ہے، تو متکلم کی عادت بتا رہی ہے۔ اس طرح ایک عورت گھر سے نکلنا چاہتی ہے، اذا قامت المرأة تريد الخروج فقال الزوج ان خرجت فانت كذا كان الحكم مقصورا على الحال حتى لو خرجت بعد ذلك لا تحنث۔ لڑائی ہو رہی ہے تو عورت کہتی ہے میں جا رہی ہوں، میں جلی ہیں نہ پڑھنا چاہے تو نہ گٹلی موڑے میں جا رہی ہیں، تو پائیا کیا اگر تو گھر سے نکلی تو تجھے طلاق ہے، تو اس سے مراد کیا ہوگا؟ ابھی گھر سے نکلی تو تجھے طلاق ہے، متکلم کی حالت اور وہ جو بھاگنے والی ہے اس کی حالت بھی بتا رہی ہے کہ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ابھی اگر تو نکلی تو تجھے طلاق ہے، تو اسی یہ یمین الفور ہوگی۔ اگر اس کے بعد وہ دوسرے دن کہیں چلی گئی تو اس سے طلاق واقعہ نہیں ہوگی، کیونکہ ان کی حالت یہ بتا رہی ہے۔ جب عورت باہر جانے کے ارادہ سے کھڑی اور خاوند کی اگر تو باہر نکلی تو اس طرح ہے، یعنی تجھ پر طلاق ہے۔ فقال، ترجمہ دیکھنے، جب عورت نے کہا ایسی، جب عورت کھڑی ہوئی اس حال میں کہ وہ ارادہ رکھتی ہے نکلنے کا اور کہا زوج نے اگر تو نکلی تو ایسے مطلب تجھے طلاق ہے، تو یہ حکم مقصور بند ہوگا علی الحال، فوری نکلنے پر،
یہاں تک کہ اگر وہ نکلی اس کے بعد تو لا تحنس، وہ حانس نہیں ہوگی، کیونکہ خاوند نے اس کے باہر جانے کو دیکھ کر غصے میں یہ حکم صادر کیا تھا، لہٰذا اگر اس حکم کو سن کر ٹھہر جائے اور بعد میں باہر چلی بھی جائے تو مرد اپنی قسم میں حانس نہیں ہوگا، اس کی قسم نہیں ٹوٹے گی، یعنی بعد میں باہر جانے سے عورت کو طلاق واقع نہیں ہوگی۔ پانچواں سبب حقیقی معنی کو چھوڑنے کا وہ کیا ہے؟ محل کلام۔ قد تترک الحقیقت بدلالت محل الکلامی، کبھی لفظ کا حقیقی معنی ترک کر دیا جاتا ہے محل کلام کی دلالت کی وجہ سے، کبھی لفظ کا حقیقی معنی چھوڑ دیا جاتا ہے محل کلام کی دلالت کی وجہ سے۔ کلام جس پر واقع ہو رہا ہے، جس کے بارے میں کلام کیا جا رہا ہے، پیچھے یہ تھا متکلم سے، متکلم کی حالت سے حقیقی معنی چھوڑ دیتے ہیں، یہاں پہ کیا ہے؟ محل کلام، کلام جس پر واقع ہو رہا ہے، وہ جس کے بارے میں بات کی جا رہی ہے وہ حقیقی معنی کو قبول نہیں کرتا۔ قد تترک الحقیقت بدلالت محل الکلام بان کان المحل لا يقبل حقیقت اللفظ، کبھی لفظ کا حقیقی معنی چھوڑ دیا جاتا ہے محل کلام کی دلالت کی وجہ سے، یعنی کہ جو کلام کا محل ہوتا ہے، جس پر کلام واقع ہو رہا ہے، وہ لفظ کے حقیقی معنی کو قبول نہیں کرتا۔ کبھی لفظ کے حقیقی معنی کو چھوڑ دیتے ہیں، کس وجہ سے؟ محل کلام کی دلالت کی وجہ سے۔ محل کلام کا مطلب جس پر کلام واقع ہو رہا ہے وہ وہ حقیقی معنی مراد لینے کی کو قبول نہیں کرتا، حقیقی لفظ کے حقیقی معنی کو وہ قبول ہی نہیں کرتا۔ اس کی مثال انعقاد الحرۃ بلفظ البیع، نکاح الحرۃ بلفظ البیع والہبۃ والتملیک والصدقۃ، کوئی بندہ کسی آزاد عورت کو یہ کہے کہ میں نے تجھے خرید لیا، میں نے تجھے خرید لیا، یا میں نے اپنا آپ تجھ پر بیچ دیا، یا میں نے اپنا آپ تجھے ہبہ کر دیا، یا میں نے تجھے اپنے آپ کا مالک بنا دیا، یا میں نے اپنا آپ تجھ پہ صدقہ کر دیا۔ مطلب کیا؟ میں نے اپنا آپ تجھے بیچ دیا، یا عورت یہ کہے مرد کو کہ میں نے اپنا آپ تجھے بیچ دیا، تو آزاد بندے کو بیچا جا سکتا ہے؟ نہیں بیچا جا سکتا۔ یہاں عورت جو جس پر بیع کا لفظ واقع ہو رہا ہے کہ میں نے اپنا آپ تجھے بیچ دیا، وہ محل ہے کلام کا، کلام اس پر واقع ہو رہا ہے کہ میں نے بیچا اپنے آپ کو، یا مرد نے کہا کہ میں نے تجھے خرید لیا، وہ آزاد بندے کو تو مرد ہو یا عورت ہو اس کو کوئی خرید نہیں سکتا۔ تو اب یہ محل کلام کیا بتا رہا ہے کہ اس پر یہ لفظ واقع نہیں ہو سکتا۔ یہاں لفظ کا حقیقی معنی کیا تھا؟ بیچنے کا، کہ پیسے لے کر میں نے جو خرید لیا میں تیرا مالک ہو گیا، جیسے غلام کا مالک ہوتا ہے، اس کا تو مالک نہیں بن سکتا۔ تو یہاں اس کا مجازی معنی مراد ہو جائے گا، وہ مجازی معنی کیا ہوگا؟ نکاح۔ اسی طرح سے کسی نے کہا کہ میں نے اپنا آپ تجھے ہبہ کیا، تجھے تحفے میں دے دیا، تحفے میں دینے سے بھی تو اگلا مثلا میں یہ کہوں کہ میں نے آپ کو یہ چیز تحفے میں دے دی، آپ اس کے مالک ہو جائیں گے، اور مالک تو بندہ غلام کا ہو سکتا ہے، آزاد کا نہیں ہو سکتا۔ میں نے اپنا آپ کا تجھے مالک بنا دیا، یہ بھی لفظ آیا اس میں۔ کسی نے کہا میں نے اپنا آپ تجھ پر صدقہ کر دیا، تو جس پر صدقہ جس غریب کو دے دیا جائے وہ صدقے کا کیا ہو جاتا ہے؟ مالک، وہ اس کو جیسے استعمال کرے۔ لیکن یہاں پر کیونکہ آزاد بندہ کہہ رہا ہے کہ میں نے اپنے آپ کا تجھے مالک بنا دیا، یا آزاد عورت کہہ رہی ہے میں نے اپنے آپ تجھ پر صدقہ کر دیا، تو اس طرح سے یہاں حقیقی معنی اس کا مراد نہیں ہو سکتا۔ کیوں نہیں ہو سکتا؟ محل کلام کی وجہ سے۔ محل کلام کون سا ہے؟ وہ عورت یا مرد جس کو کہا جا رہا ہے کہ میں نے تجھے خریدا یا تجھ کو بیچا، جو بھی جس کو بھی کہا جا رہا ہے، تو وہ محل کون سا ہے؟ بندہ، آزاد بندہ۔ آزاد بندے پر یہ کلام حقیقت میں واقعہ نہ اسے بیچا جا سکتا ہے، نہ خریدا جا سکتا ہے، نہ اس کو صدقہ کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح اس لیے یہاں پر حقیقی معنی مراد نہیں ہوگا بلکہ مجازی معنی مراد ہو کر اس کو کیا ہو جائے گا؟ ان کا نکاح منعقد ہو جائے گا۔ کتاب النکاح میں آپ نے پڑھا ہے۔ مجازی معنی مراد ہوگا اور مجازی معنی ہوگا نکاح۔ اسی طرح وقول لعبدہ هو معروف النسب من غیر هذا ابن وكذا اذا قال لعبدہ هو اکبر سنا من المولى هذا ابن کان مجازا عن الاتق ان ابی حنیفہ رحمہ اللہ تعالی۔ کسی بندے نے غلام کو کہا جس غلام کا نسب کسی سے ثابت ہے، جس کا وہ بیٹا ہے اس سے نسب اس کا ثابت ہے، تو مولا نے اپنے غلام کے بارے میں کہا، غلام کو کہا کہ جس کا نسب کسی سے ثابت ہے، اسے کیا کہا کہ یہ میرا بیٹا ہے۔ یا کسی غلام کو کہا جو عمر میں اس سے بڑا ہے، کسی سے کہا کہ یہ میرا بیٹا ہے، تو یہاں حقیقی معنی مراد نہیں ہو سکتا۔ غلام کا نسب ثابت ہے نا باپ سے، تو پھر کوئی اور بندہ اسے کہے کہ میرا بیٹا، تو بیٹا اس کا نہیں بن سکتا۔ جو عمر میں اس سے بڑا ہے اس کو کہے کہ یہ میرا بیٹا ہے، تو وہ بھی اس کا بیٹا
نہیں ہو سکتا. جب یہ نہیں ہو سکتا تو اس کا مجازی معنی یہاں مراد اور یہ معنی حقیقی معنی مراد کیوں نہیں ہو سکتا؟ محل کلام کی وجہ سے. کلام کا مال کون ہے؟ وہ غلام جس کا نسب ثابت ہے، وہ کسی اور کا بیٹا نہیں مان سکتا. جو عمر میں بڑا وہ بھی بیٹا نہیں مان سکتا. تو کیا ہوا؟ محل کلام جو ہے نا اس کی وجہ سے حقیقی معنی کو ترک کر کے مجازی معنی مراد لیں گے. وہ کیا کہلائے گا؟ وہ بیٹا اس کا نہیں مان سکتا، لیکن یہ کہنے سے وہ آزاد ہو جائے گا، وہ غلام کیا ہو جائے گا؟ کیونکہ رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم میں سے جب جو اپنے ذی رحم کسی ذی رحم محرم کا مالک بنے گا تو یہ اس کا بیٹا اس کا ذی رحم بنتا ہے اور محرم بھی بنتا ہے. اس کو کہا کہ اسے اپنا بیٹا بنایا، تو بیٹے کا حقیقی معنی تو وہاں مراد نہیں ہو سکتا، مجازی معنی مراد ہو کر وہ آزاد ہو جائے گا.